اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک اس چیز کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، بے شک اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ اللہ۔ ہم سب کو نصیب کیا۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بے شک اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ بے جائے، شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اس سے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے۔ جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں اور
باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب فریض ہے میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بنیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستو، ہم سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی۔ اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچیں۔ اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک اس چیز کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک
پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے. جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہیں. اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے. پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں. ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے. تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. 3 مسنون تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف, اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے, دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا, خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سب صحیح ہے میرے بھائی دوستوں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں. اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں, بڑی سے بڑی نیت کریں اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا, کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں. اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں, ہم سب کا ماننے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا, اسی اپنے دین کی دعوت کے لیے بھیجا. یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی, اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی کے لیے محنت کی. اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں. اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں. زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں, 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں. اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے, آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے, جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا. اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے.
کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہمارے خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خود بھی اس کا اہتمام کریں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں، اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب شہید ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں، کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستو، ہم سب کا ایمان یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی۔ اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے، اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں
اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے. تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف. اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سب شہید ہے. میرے بھائی دوستوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے. اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں. اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں، ہم سب کا ایمان یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا. یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی. اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی. اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں. اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں. زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں. 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں. اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا. اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے.
تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہمارے خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں. جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے. اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی. تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے. بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز. نماز دین کا ستون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں. ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے. جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے. اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے. پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں. ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے. تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف. اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں، اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سب شہید ہے. میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے. اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں، کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا.
کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں، ہم سب کا ایمان یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی۔ اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے، اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے. تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ سب صحیح ہے میرے بھائی دوستوں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے. اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں. اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا. یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی. اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی. اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں. اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں. زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں. 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں. اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا. اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے. تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہمارے خالق ذات اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے.
یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے، اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں، اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب شہید ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے، اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں، کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستو، ہم سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو
اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی کے لیے محنت کی۔ اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک۔ اس چیز کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، بے شک۔ اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا۔ پہلا اس نمبر۔ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ بے جائے، شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہمارے خالق ذات اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے، اور حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ بے شک۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ بے شک۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، بے شک۔ مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اس سے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص
علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں، اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب صحیح ہے میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے، اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں، کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستو، ہم سب کا ایمان یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی۔ اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمارے کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں، اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جگایا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک اس چیز کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو نصیب کیا۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کا مقصد ہے کہ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور سارے جہان کو اپنے کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری خالق ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا رازق بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم سب کا رازق ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی چونٹی کو رزق پہنچا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے سمندر کی بڑی سے بڑی مچھلی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبح شام رزق پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائیں گے،
حفاظت والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی۔ تو اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹیں گے تو نہ صرف اس جہان میں ناکامی ہے، اس جہان میں بھی ہمارے لیے ناکامی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے 5 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا دنیا میں ہے کہ اسے رزق کی کمی دور کر دی جاتی ہے، جس رزق کے لیے ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے انعامات اللہ تعالیٰ نے نماز بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط میں سے وہ بجلی کی رفتار سے پار ہو جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اگر 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جب بھی مسجد میں آئیں تو گھر والوں کو اور یا پھر محلے والوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں اور دعوت دے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے ہم لوگ یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ تو ہم لوگ ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف، اس کا ہم لوگ دن میں اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، دروازے سے وہ ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا، خاص طور پر مسلمان بھائیوں کا کلمے کی بدولت اکرام کریں، اور باقی تمام انسانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور انسانوں کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم ان تک کلمہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سب صحیح ہے میرے بھائی دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے بن گئے۔ اور اس کے بعد جو بھی ہم لوگ نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی اچھی سے اچھی نیت کریں، بڑی سے بڑی نیت کریں، اور اپنی نیتوں میں اخلاص کا اہتمام کریں، کہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے نصیحت فرمائی کہ نیک اعمال میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ تو ہم لوگ اخلاص والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستو، ہم سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی کلمے کی دعوت کے لیے بھیجا، اسی اپنے دین کے لیے کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی کے لیے محنت کی،
اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں۔ اس کے لیے حمایہ کے ارادے کریں، زندگی میں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھیں اور پھر ساری زندگی اس کو کریں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔